الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورتن اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت ان آمنو یہ کہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ کے ساتھ وجاہدوا مع رسولہ اور تم جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر استأذنک اولو الطول منہم اجازت لیتے ہیں آپ سے اولو الطول منہم مال والے وسعت والے آسانی والے اولو والے الطولی آسائش والے مال والے لوگ منہم ان میں سے وقالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے نکم مع القاعدین ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ منافقین کا ذکر بد جاری ہے کافی دیر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے قرآن کریم کی کوئی صورت کچھ آیات نازل ہوتی ہیں ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ کہ اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد کرو استأذنک اولو الطول منہم اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کے اس حکم پر عمل ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے بالمقابل جہاد کیا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہر لحاظ سے آپ کے اوپر جان باری جاتی اور آپ کے ساتھ دامے در میں سخن شریک ہوا جاتا جہاد میں لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی آیات نازل ہوتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو جو بہت بڑی سعادت ہے تو ان کا کیا رویہ ہوتا آگے سے استأذنہ کا اجازت مانگتے آپ سے اولو الطول منہم ان میں سے مال والے لوگ ان میں سے یعنی ان منافقین میں سے منافق زیادہ تر ہوتے ہی وہ ہیں جن کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہوں جتنی نعمتیں زیادہ ہیں جتنی آسائشیں زیادہ ہیں جتنا اللہ کی طرف سے زیادہ مال ہے اولاد ہے اللہ کی نعمتیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں تو وہ اجازت مانگنے آ جاتے ہیں حالانکہ جن کو اللہ نے آسائش دے رکھی ہے مال دے رکھا ہے تو انہیں تو زیادہ پیش ہونا چاہیے جہاد میں کیونکہ جہاد میں جہاد بالمال بھی ہوتا ہے اور جہاد میں جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے تو مال والے لوگوں کو پیچھے کے بیٹھو کشائش والے لوگوں کو تو زیادہ جذبے کے ساتھ زیادہ مال خرچ کر کے جہاد میں شریک ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے عملاً انہوں نے ایمان کے منافی کام کرتے ہوئے اجازت مانگنا شروع کر دی الٹے سیدھے عذر پیش کر کے اور انہوں نے کہا ذرنا ہمیں چھوڑ دیں ذرنا یہ ذر وزر یزرو اس سے امر کا صیغہ ہے ذر جس کا روٹ واو زال را ہے ذر چھوڑ دیں نہ ہمیں نکم مع القاعدین کہ ہم ہو جائیں مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ
انہوں نے منہ سے تو یہ نہیں کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں، منہ سے تو اجازت مانگتے رہے، مطلب اس کا یہ تھا اجازت کا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، حالانکہ ان کے پاس مال بھی تھا، سب کچھ موجود تھا اور ان کو ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ساتھ نہیں گئے، اجازت مانگی اور گویا کہ زبان حال سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھے رہیں گے۔ بیٹھنے والے کون تھے؟ بار بار آ رہا ہے، یہ عذر والے لوگ ہیں جن کے حقیقی عذر ہیں، جو معذور ہیں، جو عورتیں ہیں۔ لیکن اب انہوں نے کہا حالانکہ ان کے پاس طاقت بھی ہے اور صحت بھی ہے اور مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے شریک ہونے کی بجائے جہاد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اجازت مانگی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ راضی ہو گئے کہ یہ ہو جائیں خوالف کے ساتھ۔ خوالف یہ خالفہ کی جمع ہے، خالفہ یعنی یہ مؤنث کی جمع ہے، الخوالف سے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ مؤنث کی جمع ہے، یہ مؤنث کی جمع ہے خالفہ، اور خالفہ کہتے ہیں پیچھے رہنے والی عورت کو، اس کی جمع خوالف، جیسے طائفہ کی جمع طوائف ہوتا ہے، طائفہ اس کی جمع طوائف، جیسے جاریتن کی جمع جواری، جاریتن اس کی جمع جواری، تو یہ سب مؤنث کی جمع ہے، فواعل۔ تو خالفہ کی جمع خوالف، تو اس سے مراد پیچھے بیٹھنے والی عورتیں، یہ راضی ہو گئے کہ یہ عورتوں کی طرح ہو جائیں۔ فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، یہ اس پر راضی ہو گئے یہ منافقین کہ یہ ہو جائیں مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ خوالف یہ خالفہ کی جمع ہے، پیچھے رہنے والی عورت، اور عورت تو یعنی معذور ہوتی ہے جہاد کے لیے، عورت پر جہاد نہیں ہوتا، تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی آر ہے، ان منافقین کے لیے اپنے تئیں یہ بڑی عقل مندی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا مشکل میں جانے سے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بدنامی اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ بھی انہوں نے اس کے مستحق ہو گئے۔ دنیا میں آر ان کے حصے میں آئی کہ یہ عورتوں کے ساتھ ان کا شمار ہوا، ان کا کوئی عذر نہیں تھا اور یہ عورتوں کی طرح بیٹھے رہے، یہ راضی ہو گئے کہ یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح ہو جائیں، ان کے ساتھ ہو جائیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بس یہ نہیں سمجھتے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کی نفاق اور ان کے کثرت سے برے اعمال کی بنا پر اب اللہ نے ایسے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اب اتنے گناہ کر چکے ہیں اور سیاہ نقطے لگتے لگتے دل پورے ہی سیاہ ہو گیا ہے، زنگ آلود ہو گیا ہے، دل پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ اب انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ورنہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان کا ضمیر، انسان کا دل اسے ملامت کرتا ہے، انسان کا دل اسے بار بار کہتا ہے کہ تم نے صحیح نہیں کیا، تمہیں صحیح کرنا چاہیے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان جتنے بھی عذر پیش کرے لوگوں کے سامنے، دل میں اسے پتہ ہوتا ہے، دل میں چور ہوتا ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تو دل بھی ملامت نہیں کرتا، ان کا ضمیر بھی انہیں ملامت نہیں کرتا، ان کے دل میں مہر لگ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتے ہیں کسی کے دل پر، مہر اللہ لگاتے ہیں، تو یہ اللہ کی زیادتی ہے، اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ ظلم نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کے کثرت گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب اگر وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، نیکی کر لے تو وہ گناہ، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، پھر کرے پھر نقطہ لگ جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ لگتے لگتے ایک وقت آتا ہے دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے،
مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ یہاں منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین اپنے نفاق میں اور اپنے کالے کرتوتوں میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان پر مہر لگ چکی ہے۔ اب یہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنے بڑے اللہ کے نافرمانی اور کتنے بڑے جرم کا شکار ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو ایمان لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی، بڑی بڑی مثالیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ جب اللہ برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اچھے لوگوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، تاکہ اگر برے لوگوں کا تذکرہ ہو اور برے لوگوں کے تذکرے کے ساتھ ان کی سزا اور دنیا میں ان کی رسوائی اور آخرت میں ان کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں ایک تو سارے لوگ اس طرح نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر زیادہ لوگ کافر ہیں، لوگ نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں چاہے تھوڑے ہوں، اور اگر برے لوگوں پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور عذاب ہے، تو اچھے لوگ ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ تو اگر انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، چاہے وہ پکا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اپنے گناہوں کے نتیجے میں، اپنی کمی کوتاہی کے نتیجے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، نیکی کرنے والا ہو، تو انسان کو اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ انسان کے گناہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، اگر ایک انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ معاف کر دیں گے، اگر وہ صدقے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، جیسے اللہ نے نیک لوگوں کو معاف کیا ہوا ہے، جیسے نیک لوگوں پر اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے اور ہو جاتی ہے ہر انسان سے، تو اللہ سے جس طرح ڈرنا چاہیے، جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ حسن ظن اور امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بھی برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ اچھے لوگوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے لمبا ذکر کیا منافقین کا اور ان کے پول کھولے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن صرف یہ منافقت نہیں تھی، لیکن الرسول، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین، والذین آمنوا معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنے جانوں کے ساتھ بھی، انہوں نے بڑی بڑی مثالیں پیش کی، انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا، اور جو انہوں نے زبان سے کہا تھا انہوں نے عمل سے کر دکھایا۔ مشکل سے مشکل حالات تھے لیکن انہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنے سارے کے سارے مال، اپنے گھر بار، سب کچھ اللہ کے لیے، رسول کے لیے پیش کر دیے، اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے خیرات ہیں، جن کے لیے اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ ان کے اعمال کا نتیجہ اللہ کی طرف سے فضل اور انعام اور دنیاوی نعمتوں کی صورت میں بھی اور اخروی نعمتوں کی صورت میں بھی، اور اس کے اندر الخیرات سے مراد اللہ کی طرف سے مدد، جہاد میں مال غنیمت کا حصول، کفار پر روب دبدبہ اور ہر قسم کی جو نعمتیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ ان لوگوں پر خیرات ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، احسانات ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، اصل کامیابی یہی ہے۔
یہ عذر بہانے اور یہ جھوٹے عذر اور یہ اس قسم کی ساری الٹی سیدھی تعویلیں اور تو یہ عقل مندیاں نہیں ہیں۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان اللہ رسول کے حکم پر دل کے ساتھ دل و جان سے عمل کرے، چاہے اس کے لیے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمیاں کوتاہیاں معاف کرتے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں کفار کا ذکر ہوتا ہے، منافقین کا ذکر ہوتا ہے، اور کفار اور منافقین جو اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیش نظر دنیا کی عارضی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس دنیا کی عارضی نعمت کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس کو تم دنیا کی کامیابی اور اپنی عقل مندی اور سمجھتے ہو ہم نے بڑی عقل مندی کی اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے۔ انسان اللہ رسول کا انکار کر کے، اللہ رسول کے ساتھ کفر کر کے، منافقت کا اظہار کر کے وقتی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عقل مندی کی ہے، ہم نے دنیاوی مفادات حاصل کر لی ہیں، ہم تو کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی ایمان والوں کے پاس، اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی ظاہری نعمتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جتنی نعمتیں ہو جائیں، کوئی بندہ 1000 سال کی عمر پالے اور دنیا جہاں کے برابر اس کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات اور ہر قسم کی نعمتیں ہوں، تو ایک بندہ دنیا جہاں کا سب سے نعمتوں والا شخص ہو اور اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں ہوں، تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں اور لمبی عمریں، ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، تو سمندر کے مقابلے میں سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی کے برابر بھی دنیا کی نعمتوں کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک انسان جتنی لمبی عمر پالے، ایک انسان جتنا زیادہ مالدار ہو جائے دنیا میں، قارون کے خزانے کا مالک بھی بن جائے، اصل کامیابی اللہ کی رضا، اللہ رسول کے احکامات پر چلنا، اور اخروی کامیابی ہے اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ یہ اصل فلاح ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن وہ وقتی اور دھوکے والی کامیابی، وقتی کامیابی حاصل کر کے سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ یہ وقتی اور یہ دھوکہ ہے بہت بڑا دنیا کا اور شیطان کا، اور اصل کامیابی اخروی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور آگے عذر پیش کرنے والے من الاعراب، بدوؤں سے، خانہ بدوشوں سے، لیؤذن لهم کہ اجازت دی جائے انہیں، وقاعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم، دردناک عذاب، والعیاذ باللہ۔ وجاء المعذرون، اور آگے المعذرون، عذر پیش کرنے والے۔ یہ المعذرون یہ اسم فاعل ہے، یہ اصل میں معتذرون ہے، اصل میں کیا ہے؟ معتذرون، باب افتعال ہے، باب افتعال سے اسم فاعل ہے، تو اس کی تا کا ذال میں ادغام ہو گیا ہے،
جب تا کا ذال میں ادغام ہو گیا تو ذال مشدد ہو گئی، آئین پہ بھی زبر آ گئی، ورنہ اصل لفظ ہے معتذرون، اعتذر یعتذر، معتذر کا مطلب عذر پیش کرنے والا۔ تو المعذرون یہ معتذرون کے معنی میں یعنی عذر پیش کرنے والے لوگ، عذر پیش کرنے والے لوگ آگے من الاعرابی بدوؤں میں سے، خانہ بدوش لوگوں میں سے، کہ انہیں اجازت دی جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور جنگ تبوک میں جو گئے ہوئے تھے، جو آیات وہاں اتری تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ بخیریت اللہ کے فضل و کرم سے واپس آ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر پیش کرنے والے لوگ آگے من الاعرابی بدو لوگوں میں سے، تاکہ انہیں اجازت دی جائے، انہیں اجازت دی جائے یعنی اب کوئی نئی اجازت نہیں تھی، یعنی اب وہ جو نہیں گئے تو ان کا عذر قبول کر لیا جائے کہ انہیں اجازت تھی کہ وہ نہیں گئے تو ان کا عذر قابل قبول تھا۔ یہ کوئی اب آگے نئی جنگ اور کوئی نئے نکلنے کی بات نہیں ہو رہی کہ دوبارہ کوئی نئے سرے سے نکلنا ہے اور یہ نئے سرے سے اب اجازت مانگنے آگے ہیں، نہیں، یہ جو پیچھے وہ جنگ تبوک میں نہیں نکلے تھے تو جنگ تبوک میں نکلنا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ جو نکلے ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ مشکل وقت تھا، لمبا سفر تھا اور فصلوں کی کٹائی وغیرہ کا موسم تھا، تو جو لوگ نکلے تو انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور ابھی آگے ان کی تعریف بھی آئے گی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جنہوں نے نبی کی پیروی کی مشکل گھڑی، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور جو شریک نہیں ہوئے، اب بعض کا عذر تھا اور حقیقی عذر تھا، اور بعض کا عذر نہیں تھا، وہ بلا وجہ کے عذر پیش کر رہے تھے، ان کا بہت بڑا جرم تھا، چھوٹا جرم نہیں تھا، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمارا معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ پہلے بھی انہوں نے اجازت لی، دو طرح کے لوگ تھے، بعض کا عذر صحیح تھا اور بعض کا عذر صحیح نہیں تھا۔ بعض کا عذر صحیح ہے، دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اجازت نہیں مانگتے، جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کا ایمان مشکوک ہے، جن کے دل شک میں ہیں، وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو صحیح سلامت تھے، جن کے عذر نہیں تھے اور بلا وجہ کے عذر پیش کر رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کے باقاعدہ عذر تھے، مثلاً اب ایک شخص ہے ہی نبینا، ایک شخص ہے ہی لنگڑا، ایک شخص ہے ہی مریض، واقعی مریض ہے، یا عورتیں، تو عذر والے لوگ تھے، اور کچھ لوگ تھے جو بلا وجہ عذر پیش کرنے والے بنے ہوئے تھے۔ تو جنہوں نے اجازت پہلے لی وہ دوبارہ بھی آئے کہ تاکہ اب جو ہمارے بارے پھر آیات بھی اتری قرآن کریم کی، تاکہ ہم اپنے بارے میں ذہن صاف کریں دوسروں کے۔ تو آپ جب واپس آئے تو پھر دوبارہ آگے عذر پیش کرنے والے بدو لوگوں میں سے، تاکہ انہیں اجازت دی جائے۔ یہ کوئی نئی اجازت نہیں ہے، یہ پرانی اجازت ہی تاکہ پکی ہو جائے اور ان کے بارے میں کسی قسم کی ناراضگی وغیرہ کا اظہار نہ کیا جائے، مسلمان ان سے صحیح طریقے سے پیش آئیں۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ اب یہاں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس پیش ہوئے عذر پیش کرنے کے لیے، اور دوسرے وہ لوگ جو پیش نہیں ہوئے، گھروں میں بیٹھے رہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ دونوں گروہوں سے مراد منافق قسم کے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، بعض مفسرین کی رائے ہے۔ جو غلط لوگ تھے جنہوں نے پہلے غلط عذر پیش کر کے اجازتیں لی، انہی لوگوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو دو قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ کہ جن کو پہلے بھی انہوں نے غلط عذر پیش کیا تھا، غلط اجازت دی تھی، لیکن جس طرح قسمیں اٹھاتے تھے اور
تو اپنے آپ سے الزام دھونے کے لیے دوبارہ آگے کہ دوبارہ ہم عذر پیش کریں تاکہ ہمارے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں، کیونکہ وہ تو منافق تو ڈرتا ہے، کفار سے بھی ڈرتا ہے، مسلمانوں سے بھی ڈرتا ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو عذر پیش کرنے کے لیے یہ دوبارہ آئے، یہ وہی منافقی تھے جنہوں نے پہلے بھی غلط عذر پیش کیا، اور انہی منافقین میں زیادہ بدتر وہ صورت تھی جنہوں نے پرواہ ہی نہیں کی ان آیات کی، جو اتنی ساری آیات اتنی منافقین کے بارے میں، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی اور گھر بیٹھے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے بارے میں آیات اترتی ہیں نہیں اترتی، قرآن کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، تو آئے نہیں اور گھروں میں بیٹھے رہے۔ پہلے بھی جھوٹ بولا تھا، عذر پیش کر کے اجازت لی تھی، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے آپ کی مجلس میں آنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ تو بعض مفسرین کی رائے میں دونوں قسم کے لوگوں سے مراد منافق ہیں، اور وہ کہتے ہیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ ان یہ آخری جملے سے دونوں قسم کے لوگ مراد ہیں، یہ دونوں غلط لوگ تھے، منافق لوگ تھے، کچھ لوگ آگے آپ کی مجلس میں دوبارہ عذر پیش کرنے اور کچھ لوگ آئے ہی نہیں، تو دونوں منافق قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ آیت کا آخری حصہ دونوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ جو عذر پیش کرنے آئے ہیں وہ بھی غلط عذر پیش کرنے آئے ہیں دوبارہ۔ بعض مفسرین کی رائے یہ نہیں، یہ دو الگ الگ لوگ ہیں۔ یہ جو عذر پیش کرنے والے لوگ ہیں جو خانہ بدوشوں میں سے آئے، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے عذر صحیح تھے، جو واقعی ہی صحیح عذر والے تھے، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلے اپنا عذر پیش کیا جانے سے پہلے اور غلط عذر پیش کیا، اور جب ان کے بارے میں آیات اتری تو یہ لوگ پھر اب آئے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ انہوں نے جھوٹ بولا تھا پہلی مرتبہ، جب پہلی دفعہ انہوں نے عذر پیش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت انہوں نے جھوٹ عذر پیش کیے تھے۔ اب ان کی اتنی سبکی ہوئی، ان کی اتنی بدنامی ہوئی کہ یہ آئے نہیں، انہوں نے پہلی دفعہ جھوٹ بولا تھا، اب اتنی آیات اتر گئیں، اب انہوں نے ہمت ہی نہیں کی آنے کی، انہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ تو بعض مفسرین کی رائے میں یہ عذر پیش کرنے والے لوگ وہ تھے جن کے عذر صحیح تھے، وہ دوبارہ آگے دیکھیے جو صحیح ہوتا ہے وہی دوبارہ اعتماد سے آتا ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، یہ صحیح مسلمان تھے اور ان کے عذر قابل قبول ہوئے، اور وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سے مراد غلط لوگ ہیں، منافق، جو پہلے جنہوں نے الٹے سیدھے عذر پیش پہلے جھوٹ بولا تھا، اب وہ آئے نہیں، اب جب اتنی آیات اتری اب ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی آنے کی، تو بیٹھے رہے اپنے گھروں میں جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ جو سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم سے مراد دوسرا گروہ ہے، جنہوں نے کفر، یہ کفر ہے سیدھا سیدھا، تو یہ صرف منافق نہیں ہے جو ایمان کا اظہار کرتے رہے، اللہ اللہ کے رسول سے جھوٹ بول چکے ہیں، تو اب ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ آیت کا آخری حصہ دوسرے قسم کے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، دوسری تفسیر کے مطابق یہ آیت کا حصہ ان دوسرے قسم کے لوگوں کے لیے ہے، پہلے قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ وجاء المعذرون، یہ صحیح لوگ تھے دوسری تفسیر کے مطابق، اور محسوس بھی یہی ہوتا ہے جیسے دوسری تفسیر زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے بھی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگوں کا اگلی آیات میں جن کا عذر صحیح تھا۔ جی 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 یہ عربی زبان کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب فاعل ظاہر ہو نا، اسم ظاہر ہو فاعل، تو وہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل واحد آتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے کہنا ہے نا کہ لوگ آئے، زیادہ لوگ آئے، اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص آیا تو میں کہوں گا جاء رجل، اگر میں نے یہ اسم ظاہر ہے فاعل۔ اگر میں کہوں دو لوگ آئے، یہ نہیں کہوں گا جاء رجلانی، یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جاء رجلانی۔ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، تثنیہ ہو، فعل پھر بھی واحد آتا ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ زیادہ لوگ آئے، رجال میں کہنا چاہتا ہوں، تو پیچھے جاء نہیں لاؤں گا، پیچھے بھی جاء ہی لاؤں گا، جاء رجال، یہ مشہور قاعدہ عربی زبان کا، جاء رجال، اور قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔
جاء رجال بھی ہو سکتا ہے اور جاءت رجال بھی ہو سکتا ہے. مؤنث کا صیغہ بھی آ سکتا ہے بطور جماعت. اگر فاعل کو جماعت لے لیا جائے تو مؤنث کا صیغہ بھی آ جاتا ہے اور مذکر کا صیغہ بھی آ جاتا ہے. قرآن کریم میں قال رجلان، قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، صیغہ واحد کا. اصل میں یہ جو صیغے کے اندر جو صیغہ تثنیہ یہ جمع ہو جاتا ہے نا، وہ اصل میں وہ فعل اکیلا نہیں ہوتا. دیکھیے اگر میں کہوں مثلا اگر یہاں وجاء المعذرون کی بجائے وجاءوا المعذرون آئے تو دو چیزوں کا اجتماع ہو جائے گا. کن دو چیزوں کا اجتماع ہوگا؟ المعذرون یہ اسم، یہ فاعل بنا جاء کا، تو جاءوا کا واو وہ کیا ہے؟ دیکھیے فعل کبھی جمع نہیں ہوتا. وہ اگر المعذرون نہ ہو آگے، اسم ظاہر نہ ہو فاعل، تو جاءوا کے اندر ضمیر ہے، یہ واو ضمیر ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ضمیر بھی آ جائے اور اسم ظاہر بھی آ جائے. دیکھیں اردو زبان میں ہم ایک ہے میں کہوں کہ وہ سب عذر پیش کرنے والے آگے، اور ایک میں کہوں کہ وہ آگے اور وہ سے مراد عذر پیش کرنے والے ہوں. تو میں کہوں عذر پیش کرنے والے آگے، اب تو آنا یہ فعل ہے اور عذر پیش کرنے والے فاعل ہے. اگر میں عذر پیش کرنے والے لفظ کی بجائے میں ضمیر لے آؤں کہ وہ سب آگے اور مراد اسے عذر پیش کرنے والے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں ضمیر بھی لاؤں اور اسم فاعل ظاہر بھی لاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں مثلا دو آدمی آئے تو جاء رجلان، فعل واحد ہوتا ہے، فعل کبھی جمع نہیں ہوتا. یہ واحد تثنیہ جمع یہ اسم کی علامت ہے. تو اگر فعل کے اندر ہمیں تثنیہ یا جمع ملے، اصل میں فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا، اور فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے فاعل کی جو تثنیہ جمع ہوتی ہے. اور پھر اگر فعل تثنیہ جمع آئے تو پھر فاعل اس میں ظاہر نہیں آتا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر آ جائے چاہے وہ تثنیہ جمع ہو، فعل پھر واحد آتا ہے. بہرحال تھوڑی گہری بات ہے، میرے خیال سمجھ آ گئی ہوگی. تو آگے عذر پیش کرنے والے، تو دونوں تفسیریں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. پہلی تفسیر کے مطابق عذر پیش کرنے والے بھی غلط لوگ ہیں، پہلے بھی انہوں نے غلط عذر پیش کیا تھا، دوبارہ بھی یہ آگے آپ کے آنے کے بعد. اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے عذر پیش کیا، دوبارہ آئے نہیں، گھروں میں بیٹھے رہے. تو یہ دونوں قسم کے لوگ غلط ہیں، اور دونوں قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب. دوسری تفسیر کے مطابق جاء المعذرون، اس سے مراد وہ لوگ تھے جن کے صحیح عذر تھے. کیونکہ ان کے صحیح عذر تھے لہٰذا یہ اعتماد کے ساتھ دوبارہ بھی آئے آپ کے آنے کے بعد، اور دوبارہ آ کر اپنے عذر وغیرہ پیش کیے. اور وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے تو عذر جھوٹے پیش کیے تھے، اب انہیں آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اب گھروں میں بیٹھے رہے. تو پہلی تفسیر کے مطابق سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم سے دونوں گروہ مراد ہیں، اور دوسری تفسیر کے مطابق سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم سے دوسرا گروہ مراد ہے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر. مرضى کی جمع ہے، مرضى کس کی جمع ہے؟ مریض کی. مریض کی جمع مرضى. جیسے قتیل، قتیل کسے کہتے ہیں؟ مقتول کو، مقتول کو قتیل کہتے ہیں، اور اس کی جمع قتلہ. کیا جمع آتی ہے قتیل کی؟ قتلہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. تو قتلہ سے مراد بہت سارے قتیل یعنی مقتول. تو اسی طرح جس طرح قتیل فعیل وزن ہے، تو اسی طرح مریض فعیل وزن ہے، اس کی جمع مرضى فعلہ. نہیں وکلا وہ ایک الگ وزن ہے. اصلا مرضى فعلہ وزن ہے، وکلا یہ فعلہ وزن ہے. وکیل کی جمع فعلہ بھی آتی ہے، جیسے شہید کی جمع شہداء، وہ الگ جمع ہے. اصل میں عربی زبان میں یہ واحد اور جمع کا بھی ایک مخصوص وزن ہوتا ہے. تو یہ مرضى یہ فعلہ وزن ہے، فعلہ وزن نہیں ہے، مرضى. اس کی مثال جیسے قتیل کی جمع قتلہ، جیسے جریح کوئی شخص زخمی ہو، جرحى بہت سارے زخمی لوگ. تو مریض کی جمع مرضى.
میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ مریضوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں نا عربی زبان میں، دیکھیے اگر ہم نے عربی میں دعا کرنی ہے تو ہمیں عربی میں دعا وہ عربی صحیح صیغے کے مطابق دعا کرنی چاہیے۔ ہم بعض دفعہ عربی میں دعا کرتے ہیں تو ہم عربی صحیح نہیں بول رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے کہ آپ انگریزی بولیں اور انگریزی آپ محاورہ صحیح نہ بولیں تو مذاق بنتا ہے۔ اور یہ بات اچھی، اور یہ خاص طور پہ قرآن کی بات ہو اور عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے اس کی بات ہو تو زیادہ دھیان ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کا دھیان نہیں ہوتا، ہمیں زیادہ انگلش کے حوالے سے مسئلہ بنا رہتا ہے۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، دعا کیا ہے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ شفا دے مرضانا، مرضا کیا ہے؟ مریض کی جمع، تو مرضانا کا کیا مطلب ہوگا؟ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے، اور آگے کیا ہے، ومرضى المسلمین، اور مسلمانوں کے مریضوں کو بھی شفا دے دے۔ اصل میں یعنی اے اللہ ہمارے مریضوں کو بھی اور مسلمانوں کے مریضوں کو بھی شفا دے دے، تو یہ دونوں اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یہ دونوں مریض کی جمع مرضا، دونوں جمع کیسے ہیں؟ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نا اس بارے میں عام لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کئی لوگوں سے۔ تو یہ اس طرح لفظ ہے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم اشف، میں نے سنا کئی لوگوں کو، کئی پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، ٹھیک ہے، تو لفظ مرضانا نہیں ہے، مرض المسلمین نہیں ہے، لفظ مرضا، مریض کی جمع مرضا۔ یہ ایسے جیسے آپ قتلا کو قتلا پڑھ لیں، جیسے آپ جرحا کو جرحا پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو اگر قرآن کریم میں ہو تو جزم کو زبر پڑھنا یہ لحن جلی ہوتا ہے، یہ بڑی غلطی شمار ہوتی ہے۔ تو مرضا یہ جمع نہیں ہے، جمع مرضا ہے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، وہ اصل میں ہماری مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، اللہم اشف مرضانا ہم مریض مراد نہیں لے رہے، ہم مرض مراد لے رہے ہیں، مسلمانوں کے مرض کو شفا دے دے۔ ہم مرض المسلمین سے مصدر مراد لے رہے ہیں، لیکن یہ ایسے مسنون دعا نہیں ہے۔ مسنون دعا ایسے جیسے میں نے اوپر لکھی، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم فرج ہم المہمومین من المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے جو غم زدہ لوگ ہیں ان کے غم کھول دے۔ اللہم فرج ہم المہمومین من المسلمین ونفس کرب المکروبین، اے اللہ تعالیٰ جو لوگ کرب میں ہیں ان کے کرب، مسلمانوں میں سے جو لوگ کرب میں ہیں ان کے کرب دور کر دے۔ وقض الدین عن المدینین من المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کے جو مقروض ہیں جو قرض ادا کر دے۔ واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ ہمارے مریضوں کو اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے دے۔ تو مطلب مرضانا ہے۔ تو نہیں ہے کمزوروں پر، الضعفاء یہ جمع ہے ضعیف کی، یہ وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وکیل کی جمع وکلا، تو یہ ضعیف کی جمع ضعفاء، اور ولا علی المرضى یہ بھی جمع ہے، لیکن یہ مریض کی جمع ہے مرضى، یہ وزن فرق ہے، ضعفاء الگ وزن ہے اور مرضى الگ وزن ہے، دونوں جمع ہیں۔ نہ کمزوروں پر کوئی، کمزوروں پر نہیں ہے، کیا نہیں ہے وہ آگے آ رہا ہے، نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں، یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ اصل میں جہاد، کئی دفعہ تو جہاد ہوتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے میں بالنفس شریک ہوں، لیکن کئی دفعہ جہاد اتنا مشکل ہوتا ہے، جیسے جنگ تبوک ہے، یہ اتنا مشکل جہاد تھا، اس کو ساعۃ العسرہ کہتے ہیں، اس میں صرف نفس کے ساتھ لوگ شریک نہیں ہو سکے، اتنا لمبا سفر تھا کہ اس کے لیے 7 سواری اور 7 ہتھیار بھی چاہیے تھا، کیونکہ ایک تو لمبا سفر تھا اور نمبر 2 کہ سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا۔ تو یہاں سواری اور دیگر جو اسباب ہیں وہ ضروری تھے۔
کئی لوگ صرف اس لیے اس میں شریک نہیں ہو سکے، ان کا دل تھا، جیسے میں بھی آگے پڑھتے ہیں، ان کا پورا دل تھا کہ ہم شریک ہوں، ان کے پاس یعنی نہ سواری تھی نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، لیکن اس کے باوجود جتنی اہمیت کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اس اہمیت کے ساتھ اس حکم کو لیا، سچے مسلمان تھے، لیکن ان کے پاس اپنی جانوں کے علاوہ کچھ تھا نہیں، سواری اور ہتھیار وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کمزور لوگوں پر نہیں ہے، کمزوروں پر کیا نہیں ہے، وہ آگے آ رہا ہے حرج، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں ہے، مریضوں پر کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں، ان کے پاس اپنی جان ہی ہے، مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، تو ان تین قسم کے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اذا نصحوا للہ ورسولہ، اگر یہ خیر خواہی کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول۔ نصح نصیحت سے ہے، اور نصیحت عربی زبان میں، ہم اردو زبان میں نصیحت سے مراد کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو واعظ کرنا مراد لیتے ہیں، نصیحت کا لفظی معنی یہ نہیں ہے۔ نصیحت کا لفظی معنی کیا ہے؟ خیر خواہی۔ جب کوئی عالم کسی عامی شخص کو نصیحت کرتا ہے تو ہم عام طور پر نصیحت سے مراد واعظ کرنا، دعوت دینا مراد لیتے ہیں، یہ اس کا بامحاورہ معنی ہے۔ نصیحت کا لفظی معنی کسی کی خیر خواہی کرنا، اور کسی ایک شخص کی، عامی شخص کی بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ اگر اسے دعوت کی ضرورت ہو، اسے نصیحت کرنے کی ضرورت ہو، اسے دعوت دے دی جائے، اس کو اس کا مسئلہ بتا دیا جائے، تو ہم اس لیے اس کو بھی نصیحت کرنا کہہ دیتے ہیں، ورنہ نصیحت کا اصل معنی واعظ کرنا نہیں ہے۔ نصیحت کا اصل معنی خیر خواہی کرنا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور ہمارا دین تو سارا کا سارا سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے۔ الدین النصیحہ حدیث میں آتا ہے۔ کیا مطلب الدین النصیحہ؟ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ خیر خواہی کون کرے گا؟ یہ ایک مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا اپنے مسلمان بھائی کا۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، کس کا؟ سب سے پہلے اللہ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کس کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، رسول کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور عام عوام کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ مسلمان اللہ کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے خیر خواہی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، کوئی بندہ اللہ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی خیر خواہی سے مراد اللہ کے احکامات کو ماننا۔ رسول کی خیر خواہی سے مراد رسول کے احکامات کو ماننا، رسول کے حق کو پہچاننا، رسول کے حق ادا کرنا۔ اور مسلمانوں کے حکمران کی خیر خواہی سے مراد مسلمانوں کے حکمرانوں کے حقوق ادا کرنا، جو ہمارے فرائض ہیں بطور عوام، ان کی اطاعت اور باقی چیزیں ان کو، اور عوام کی، عام لوگوں کی خیر خواہی کرنا۔ بہرحال تو نصیحت کا مطلب خیر خواہی۔ ان لوگوں پر جو کمزور ہیں یا مریض ہیں یا وہ لوگ جو پاتے نہیں ہیں جو وہ خرچ کریں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں انہیں ہو سکتی، بشرطے کہ یہ خیر خواہی کرتے رہے۔ پہلے ان کا پچھلا کردار دیکھا جائے گا۔ پچھلا کردار وہ دلیل ہوتا ہے، ان کا پچھلا کردار دیکھا جائے گا، پچھلا رویہ دیکھا جائے گا۔ اگر یہ پہلے خیر خواہی کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات ماننا، اللہ کے حق ادا، جو حقوق ہیں ہماری ذمہ داریاں ہیں بطور مخلوق کے، ہم وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور رسول کے حقوق ادا کرنا۔ اگر یہ پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی کما حقوق خیر خواہی کرتے رہے، جو ذمہ داریاں ہیں اپنی اللہ رسول کے بالمقابل یہ وہ ادا کرتے رہے، پہلے ان کا کردار بے داغ ہے اور صاف ہے، اور اب ان کی مجبوری تھی تو ان کی مجبوری بالکل صحیح ہے۔ مجبوری کسی کی ہو سکتی ہے، تو مجبوری کی وجہ سے جو پیچھے رہا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اگر پیچھے اس کا کردار صحیح رہا ہے تو پتہ لگا 3 قسم کے عذر ہو سکتے تھے، اور آگے بھی 3 قسم کے عذر ہو سکتے ہیں۔ یا بندہ کمزور ہو، کمزور میں کون آ جاتے ہیں؟ بوڑھے لوگ۔ کمزور میں کون آ جاتے ہیں؟ بچے۔ کمزور میں کون آ جاتے ہیں؟ جوان، لیکن وہ
اتنے بیمار ہیں اور اتنے وہ کمزور ہیں کہ وہ جہاد نہیں کر سکتے. مرضى میں مریض لوگ ویسے وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن جس وقت یہ اعلان ہوا اس وقت وہ مریض تھے اور حقیقی طور پہ مریض تھے اور وہ اس وقت نہیں نکل سکتے تھے. وہ تو ضعفاء میں آ جائیں گی. ہاں ضعفاء میں عورتیں بھی آ جائیں گی کیونکہ عورتیں اس معنی میں ضعیف ہیں جہاد کے معاملے میں. بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور جوان، وہ جوان بھی جو کسی بیماری کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہیں اور مریض ہو چکے ہیں، ویسے آگے ان کا بطور مریض بھی ان کا ذکر ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو ویسے تنو مند ہیں اور لڑ سکتے ہیں، جوان ہیں، کوئی عذر نہیں ہے ان کا، لیکن ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ بھی عذر ہے. تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ خیر خواہی کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کی. ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی رستہ نہیں ہے. کوئی رستہ کس قسم کا؟ ان پر کوئی الزام لگانے کا، ان پر تانا زنی کرنے کا، ان کو ملامت کرنے کا. رسول تو نہیں کرتے تھے، ویسے بھی نہیں کرتے تھے، عام مسلمان بھی. اب اتنی آیات اتری تو اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اب ہر ایک کو تانا زنی کرتے رہے، تم نہیں گئے، تم نہیں گئے، تم نہیں گئے. جو نیکی کرنے والے تھے پہلے اور اب حقیقی عذر والے تھے، تو یہ جو ساری آیات ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو منافقوں کے بارے میں ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ہی ان لوگوں پر ہے کیا حرج، نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے اذا ما اتوک، جب وہ آئے آپ کے پاس. کب؟ نکلنے سے پہلے، بعد میں نہیں، پہلے. نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو آپ کے پاس آئے تھے لتحملهم، کہ آپ انہیں سوار کرائیں. ان کے پاس سواری نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم شریک ہونا چاہتے ہیں جہاد میں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمیں کوئی سواری مہیا کر دے، ہمیں کوئی ہتھیار مہیا کر دے تو ہم جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنی جان لے کر حاضر ہوئے ہیں. تو ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے جو آئے تھے آپ کے پاس تاکہ آپ انہیں سواری دیں، آپ انہیں سوار کرائیں. تو آپ نے کہا، قلتا، آپ نے کہا تھا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا جس پر میں تمہیں سوار کراؤں، میرے پاس سواری نہیں ہے، نہیں میں پاتا کہ میں سوار کراؤں تمہیں جس پر. تولوا، تو وہ پھرے، اس حالت میں پھرے. واعینہم تفیض من الدمع حزنا، اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے افسوس کے مارے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کیوں نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں. یعنی وہ سواری کا انتظام نہیں خود کر سکتے، وہ خود ہتھیاروں کا انتظام نہیں کر سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیت المال میں ان کے لیے سواری کا، اور تو یہ اتنے اللہ رسول کے ساتھ مخلص تھے، معذور تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، ان کے پاس سواری نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. جب ان کو واپس ہونا پڑا تو یہ اتنے افسردہ تھے کہ یہ ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. تو دیکھیے ایک طرف منافقین کا رویہ اور ایک طرف مسلمانوں کا رویہ، دونوں شریک نہیں ہوئے. لیکن اب دیکھیے یہ شریک نہ ہو کر پورا اجر لے گئے ان لوگوں کا جو شریک ہوئے تھے. یہ عذر والے لوگ ہیں، ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہو سکتی، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ رسول کی خیر خواہی کرتے رہے پہلے اور جن کے یہ عذر تھے. اور اللہ نے بطور خاص ذکر کیا، یعنی ایسے نیک بخت بھی تھے کہ وہ نہیں شریک ہو سکے جہاد میں، اور ان کا پورا دل تھا جہاد میں شریک ہوں، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، سواری نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو واپس کرنا پڑا، جب نبی نے انہیں واپس کیا کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، سواری اور ہتھیار وغیرہ، تو واپس پلٹے تو وہ رو رہے تھے کہ کیوں نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، رستہ کن لوگوں پر ہے ملامت کا، تان و تشنیع کا، رستہ کن لوگوں پر ہے؟ سوائے اس کے کہ نہیں، رستہ صرف ان لوگوں پر ہے یستأذنونک، جو اجازت مانگ رہے تھے آپ سے، وهم اغنیاء، اور وہ غنی تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، عذر بھی نہیں تھا، جھوٹے عذر پیش کر رہے تھے. ان لوگوں پر رستہ ہے. یہ ساری آیات ان لوگوں کے بارے میں ہے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کی طرح ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون، بس وہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ان سے گناہ اور اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کتنی
بڑی جو ہے وہ تباہی انہوں نے مول لے لی ہے، اس کا تو انہیں پتہ لگ جائے گا ان قریب۔ تو دیکھیے یہ دو کردار ہیں جو اس سورۃ توبہ میں پیش ہوئے، ابھی یہ جاری ہے، آگے ایک پاؤ مزید ہے 11ویں پارے کا، مزید اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر کریں گے اور مومنوں کا ذکر کریں گے۔ تو یہ فرق ہے مسلمان کا اور منافق کا اور کافر کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔